کہ آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس نے پاکستان دشمن ایجنسیوں کے پشت پناہی میں کام کرنے والے دہشت گردوں سے آئینی ہاتھوں سے نمٹنے کا عزم ظاہر کیا۔ کانفرنس میں کہا گیا کہ دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں اور ملوث عناصر کے خلاف کارروائیوں کے لیے ریاست پر عزم ہے۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں غزہ اسرائیل جنگ میں معصوم انسانی جانوں کے ضیاع پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ کور کمانڈر کا کہنا تھا کہ نہتے شہریوں کے خلاف اسرائیل کی جانب سے طاقت کا بے جا استعمال تشویش کا باعث ہے۔ پاکستان فلسطین کی غیر متزلزل سفارتی، سیاسی اور اخلاقی حمایت کرتا ہے۔ کور کمانڈر کانفرنس میں ملکی معاشی استحکام کے حکومتی اقدامات کو بھی سراہا گیا۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاک فوج ملک میں غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے خلاف حکومت سے تعاون جاری رکھے گی۔ ذخیرہ اندوزی اور اسمگلنگ مافیاز کا گھٹ جوڑ کو توڑا جائے گا۔ کور کمانڈر کانفرنس نے غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی ملک بدری کے فیصلے کی بھی حمایت کی۔ آرمی چیف نے غیر قانونی غیر ملکیوں کو واپس بھیجنے کے اقدامات کی ہدایت کی۔ تفصیل جان لیتے ہیں، ڈان نیوز اسلام آباد کے بیورو چیف افتخار شرازی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی افتخار شرازی، بتائے گا کور کمانڈر کانفرنس کا احوال۔ بالکل، جیسے آپ نے بتایا ابتدائی میں آج 260ویں کور کمانڈر کانفرنس تھی، بڑی طویل کانفرنس تھی جو آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی قیادت میں صدارت میں ہوئی ہے، اور اس میں جہاں پہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیاں دینے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے، وہاں پہ اس عزم کا بھی اظہار کیا گیا جو پاکستان کے خلاف کام کرنے والے عناصر ہیں اور جو پاکستان دشمن قوتوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی اور مسلح افواج ان کا مکمل خاتمہ کر کے ہی دم لیں گی۔ اور ساتھ میں یہ کہا گیا کہ پاکستان اپنی علاقائی سلامتی اور خود مختاری کو ہر صورت پہ یقینی بنائے گا اور اس کے حوالے سے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی جائے گی۔ ساتھ میں جو اس وقت فلسطین کی صورتحال ہے اس کے اوپر بھی بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے، اور اس موقع پہ کور کمانڈر کانفرنس میں کہا گیا کہ فلسطینی عوام کو پاکستانی قوم کی مکمل سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت حاصل ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ ہم مسئلہ فلسطین کے پائیدار حل کی حمایت کرتے ہیں اور سرزمین فلسطین اور مسلمانوں کے جو مقدس مقامات پہ جو غیر قانونی قبضہ ہے، ہماری یہ خواہش ہے کہ اس پہ جلد اس کا خاتمہ ہو اور فلسطینی بھائی اپنی منزل حاصل کریں۔ انہوں نے جو موجودہ اس وقت صورتحال اس میں انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے، اسرائیل کی جانب سے بے دریغ طاقت کے استعمال کے نتیجے میں اس سے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کانفرنس کے شرکاء نے فلسطین اسرائیل جنگ میں جس وقت ہونے والی پیش رفت ہے اور اسرائیل کی جانب سے جو بے جا طاقت کا استعمال ہے اس کو تشویش کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ ملک کی معیشت کے حوالے سے جو اقدامات حکومت وقت اس وقت لے رہی ہے، مسلح افواج نے اس کی مکمل حمایت اور تعاون کا عزم کا اظہار کیا ہے، اور کہا یہ گیا ہے کہ پاک فوج ملک بھر میں جو غیر قانونی معاشی سرگرمیاں ہیں ان کے خلاف جو کارروائیاں چل رہی ہیں ان میں اور تیزی لائے گی، اور اس حوالے سے جتنے بھی ادارے ہیں وہ اپنے کردار کو ہر ممکن بنائیں۔ ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ مختلف علاقوں میں جو ذخیرہ اندوزی اور اسمگلنگ کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہیں ان میں بھی کہا گیا کہ اس میں بھی تیزی لائی جائے گی، کیونکہ اس کے نتیجے میں چیزیں بہتر انداز میں آگے بڑھ رہی ہیں۔ پاکستان کے اندر جو غیر قانونی غیر ملکی رہ رہے ہیں ان کے حوالے سے 1 اکتوبر کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے، مسلح افواج کی جانب سے حکومت کے اس اقدام کی بھی مکمل حمایت کا اعلان کیا گیا ہے، اور ساتھ میں آرمی چیف نے کہا ہے کہ ان غیر قانونی طور پہ مقیم لوگوں کی بڑے پرامن اور باعزت واپسی کے لیے جو ضروری اقدامات ہیں ان کو یقینی بنایا جائے۔ جی، کور کمانڈر کانفرنس کا احوال بتا رہے تھے افتخار شرازی، آپ کا بہت شکریہ۔